اچھا یار، سب سے پہلے تو ذکر کرنا ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمارے پاکستان کے ماہ ناز اور سینئر فنکار رشید ناز صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ وہ کافی عرصہ سے بیمار تھے، کوئی سال 1.5 سال سے بیچارے چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے اور بڑی مشکل زندگی تھی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، مگر وہ ہمارے بڑے محبوب فنکار تھے اور بڑے اعلیٰ انسان تھے۔ ان کے جانے کا ہمیں دکھ تو بہرحال بہت ہے۔ انہوں نے بہت بہت بڑی فلموں میں بڑے خوبصورت کردار ادا کیے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے بے شمار سیریل ڈرامے ان کے حصے میں آئے ہیں جن میں انہوں نے یادگار کردار کیے۔ رشید ناز اور روم بڑے سافٹ سپوکن، بڑے لیکن میچور ایکٹر تھے۔ بالکل۔ ان کا بیٹا جو ہے حسن، وہ بھی بڑا اچھا فنکار ہے ہمارا، اور وہ بتاتا تھا کہ بڑے بیمار ہیں کافی عرصے سے، بڑے مشکل میں ہیں۔ اللہ پاک ان کے بچوں کو بہت زیادہ صبر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین۔ اچھا، دوسرا جو ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی وقت تو پروگرام کا ایسا رسپانس آتا ہے، ایسا انوکھا رسپانس آتا ہے کہ اسی وقت سجدہ ریز ہونے کو جی چاہتا ہے، اور اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے اتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں ہمارے اس پروگرام پہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ کہتے ہوئے بھی ہم تو ڈرتے ہیں کہ پہلا واحد پروگرام ہے جو 13 سال سے مسلسل الحمدللہ یہ ہمارا شو جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ واحد پروگرام ہے ایسا اللہ پاک کے فضل سے۔ ہفتے میں 4 شو ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور جس قدر دیکھا جاتا ہے، جتنا پسند کیا جاتا ہے، وہ رسپانس سے کسی وقت اتنا مزہ آتا ہے، اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ذکر کیا چھوٹا سا، وہ ایک ویڈیو دیکھ کے، تصاویر اور ویڈیو کے سیگمنٹ میں، کہ وہ کسی کے شاپنگ مال میں کوئی چیزیں گر گئیں کسی بندے کے اوپر، تو میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا کہ ہمارے ایک دوست ناروے میں چودھری تصدق رہتے ہیں، تو ان کے ویئر ہاؤس میں ان کے اوپر کوئی اسی طرح گارڈر گر گیا تھا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ، تو فوری طور پہ ان کا ایک بڑا لمبا سا میسج آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میرا ذکر کیا، پیار کیا مجھ سے، مگر خدا کے واسطے آپ یہ مت بھول جایا کریں کہ آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور میرے خاندان میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے سارے خاندان نے مجھے فون کر کے خیریت پوچھی ہے، اور ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ شاید کوئی اللہ نہ کرے نیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا۔ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے بیچ میں 2 چیزیں غلط کہہ دی۔ ایک یہ کہ میرے اوپر گارڈر نہیں تھا گرا، وہ لفٹ کی ٹیل تھی جو گر گئی تھی، اور دوسرا میری ٹانگ جو ہے وہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ چکنا چورنی ہو گئی تھی، وہ ایک جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ گارڈر گرا اور کوئی 30-32 جگہ سے فریکچر ہو گئی، تو وہ میرے خاندان میں، فیملی میں، دوست احباب میں ایسا لگا کہ اللہ نہ کرے میرا کوئی نیا ایکسیڈنٹ۔ تمہاری اپنے دوست سے محبت جو ہے وہ گارڈر بن کے ان پہ تم نے گرا دی۔ پھر میں نے ان کو فون کر کے سوری کیا، تو وہ چودھری تصدق صاحب کہہ رہے تھے کہ یار آپ کا پروگرام جس طرح ہم دیکھتے ہیں، آپ کو یہ کیسے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ایزی یہ بات کر لیں؟ تو میں نے کہا نہیں، ایزی تو کبھی نہیں کرتے، وہ تو ظاہر ہے ذمہ داری سے ہی کی، مگر مجھے واقعی یاد نہیں رہا، چونکہ یہ 20-25 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتا ہوں میں کہ جب ایسا رسپانس آتا ہے۔ ابھی ہمارے بڑے ہی پیارے، خوبصورت، بڑے ہی مخلص ہمارے شو کے ساتھ قاضی آفاق صاحب، وہ تو ہمارے سرپرستوں میں سے ایک ہیں، بلکہ اگر میں سرپرست اعلیٰ بھی کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ بڑے نامور بیوروکریٹ ریٹائر ہیں، بڑے ایماندار آدمی، وہ مشہور تھے اپنی ساری سروس میں۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار میں بڑا مزہ لے رہا ہوں، بڑا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ مسلسل ہم ویور ہیں آپ کے شو کے، اور الحمدللہ آج بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو کہ کتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں، کتنی محبت کے ساتھ ہماری الٹی سیدھی باتیں برداشت کرتے ہیں لوگ۔ سچی بات ہے، انہوں نے مائنڈ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو جنید سلیم تمہیں جگت لگاتا ہے نا، یہ اٹ از ویری انفیئر۔ دیکھو نا کہ یہ کتنے لوگوں پہ اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہوگا کہ لوگ ان کی باتیں جو ہے وہ اتنا سیریسلی
سنتے ہیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد اتنا وقت نکالتے ہیں کہ آپ کو رسپانس کرتے ہیں, آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تجاویز دیتے ہیں. آج کے دور میں, تیز رفتار دور میں, کس کے پاس اتنا ٹائم نکالنا بڑی بات ہے. لیکن جو بندہ آپ کے لیے وقت نکالتا ہے, آپ سے مخاطب ہوتا ہے, آپ سے پیار کرتا ہے, وہ بہت خوش نصیبی ہے. جسٹس اعجاز فیروز صاحب بہت بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ, بڑے سینئر آدمی ہیں اور بڑے نامور استاد اب تو گنے جاتے ہیں. وہ اتنی پیاری چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایسا مجھے مزہ آتا ہے کہ یار یہ کس اینگل سے شو کو دیکھ رہے ہو. خاص طور پہ غوری کے بڑے عاشق ہیں وہ. کہتے ہیں کہ یار یہ جب بھی کوئی بڑی انوسینٹ سی بیچ میں بات کرتا ہے تو بڑی معنی خیز بھی ہوتی ہے اور بڑی وہ پرلطف بھی ہوتی ہے. ہنسی جو ہے وہ بے اختیار نکلتی ہے. امریکہ سے ایک بزرگ خاتون نے ایک بار رابطہ کیا فیس بک پہ مجھ سے, تو مجھے کہنے لگی کہ میں آپ سب میں سے سب سے بڑی فین پتہ کس کی ہوں. میں نے کہا کہ وہ عزیزی کا نام لیں گے. انہوں نے کہا جی زلفی کی. میں زلفی کی باتوں کا بہت مزہ لیتی ہوں. کہتی جب بھی میں زلفی کو دیکھتی ہوں تو مجھے بچپن یاد آ جاتا ہے, جب مٹر چھیلتے تھے تو بیچ میں سے زلفی نکلا کرتا. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی زلفی. کی تھی بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم جب پاکستان ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے, تو ہم اپنی گلی میں بیٹھ کے نا ساری محلے کی خواتین ایک دوسرے کے سر سے زلفی نکالا کرتی تھی. نہیں زلفی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, صرف انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ آپ کا وہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یار میں فضول باتیں نہ کرو, لوگ محبتیں دے رہے ہوتے ہیں اور تم آگے سے زلفی کو ناخن پہ رکھ رہے ہو. حد ہو گئی ہے. اچھا ایک اور بات بڑی اہم کرنی تھی اپنا زلفی صاحب. آن دا سیریس نوٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو حکمران جو ہیں یہ ٹل لگا رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ بزنس جو ہے وہ پنپے اور ترقی کریں ہم بزنس میں, اور ہر کاروباری کو سہولتیں فراہم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں سہولتیں. ایک انتہائی دکھ کی بات جو لاہور پی ایچ اے کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں. ایک نا جی پی ایچ اے والے جو ہے نا, ان کو پتہ نہیں سوئے ہوئے اٹھتے ہیں ایک دم تو ان کو کچھ یاد آتا ہے تو وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں, وہ آرڈر جاری کرتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے یہ فیروز پور روڈ پہ آرڈر جاری کیا کہ یہ جتنے بھی بورڈ ہیں نا, جتنا, اب دیکھو فیروز پور روڈ ایسا روڈ ہے جہاں پہ سارے پاکستان سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا بزنس ہب بن چکا ہے. یہ سینیٹری کے حوالے سے, یہ ہارڈ ویئر کے حوالے سے بہت بڑا وہ ایک ہب ہے بزنس کا. تو وہاں پہ پی ایچ اے والوں نے آرڈر کیا پچھلے دنوں کہ بھائی سارے بزنس مین دکاندار جو ہے نا وہ اپنے اپنے بورڈ اتار دیں اور ہم ایک ڈیزائن دیں گے اور پورے روڈ پہ صرف ایک ہی ڈیزائن کا وہ بورڈ لگایا جائے گا, ایک ہی رنگ کا, ایک ہی لکھائی کا, ایک ہی ڈیزائن کا. اب لوگ بیچارے کئیوں نے باہر 1.5 2 3 لاکھ روپے کے بھی بورڈ بنائے ہوئے ہیں اپنی دکان کی اٹریکشن کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اگر یہ قانون بنایا ہے تو وہ کوڑا گھونٹ کر کے انہوں نے اپنے وہ بورڈ شوڈ اتارنے شروع کر دیے. لو جی جب بورڈ ادھے سے زیادہ لوگوں نے اتار لیے, نہیں انہوں نے سنی, جب اتار لیے تو پھر ایک دم آرڈر آ گیا کہ لگے رہن دیو کوئی بات نہیں. وہ اب بدل گیا قانون, وہ شاید افسر بدل گیا یا قانون بدل گیا. پھر سارے نے بیچاروں نے دوبارہ خرچہ کر کے اپنے اسی طرح بورڈ بنوائے. اب پچھلے دنوں پھر پتہ نہیں ستا پیا اٹھا ہے کوئی اپنا افسر یا کوئی نیا آیا افسر اور اس کو پھر وہ تونی چڑی ہے. اب پھر آرڈر آ گیا ہے کہ ایک ہی رنگ کے اور ایک ہی ڈیزائن کے بورڈ ہوں گے اتارو سارے, اور جن نے پھر 1.5 2 لاکھ لایا نا سارے لائیو اپنے کرنٹ بورڈ. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے کاروباری بندے کے لیے, اس طرح کا حکومت کی طرف سے بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ کاروباری حضرات کو بڑی ٹینشن دیتا ہے. حقیقت بات. تو پی ایچ اے والوں کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ کچھ ڈیسائیڈ کر کے تو پھر اناؤنسمنٹ کریں اور پھر اس میں کھڑے رہیں, ورنہ نہ اناؤنس کریں. یار آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ کو 100% پتہ ہے کہ ماں سوائے کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے کے آپ یہ ایک جیسے بورڈوں والا قانون آج تک پاس کروا ہی نہیں سکے, لاگو کر ہی نہیں سکے. تو آپ کیوں تماشا بنا رہے ہیں, کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, کیوں لوگوں کے پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ پہلے کون سا اتنی انکم لوگوں کو ہو رہی ہے جو آپ ان کو دوبارہ تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تم نے پی ایچ اے کا ذکر چھیڑا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں ایک بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, بلکہ
ایک درخواست جو پہلے میرا خیال ہے درجنوں بار ہم کر چکے ہیں کہ یہ آپ کہیں پر بھی کوئی ہورڈنگ لگاتے ہیں، کوئی بل بورڈ لگاتے ہیں، کوئی آپ بینر لگاتے ہیں تو پی ایچ اے کو ایک آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ مختلف علاقوں کے مختلف ریٹس ہیں، اور سب سے مہنگا علاقہ جو ہے وہ مال روڈ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی سیاسی بینر آویزاں کرتا ہے، سیاسی ہورڈنگ لگاتا ہے، تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس سے فیس کا تقاضا کر سکے. اور یہ جتنے خوش آمدی لوگ ہیں نا، یہ میں ان کو خوش آمدی بینر اور خوش آمدی ہورڈنگ کہتا ہوں، یہ مفت میں لگا دیتے ہیں. بھئی اگر آپ کے جو ساتھی ہیں، جو ہواری ہیں، ان کو اتنا ہی شوق ہے آپ کی خوش آمد کرنے کا، تو وہ پی ایچ اے کی فی بھی پے کریں پھر. جی آج کل ایک بندے کے مال روڈ پہ اتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں مشیر بننے کے بعد، مبارک بعد کے، کہ وہ لگ رہا ہے کہ صحیح کاریگر پاکستان ٹھیک کرنے والا ہونا آیا جی.